بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 1547 1540 یعنی 1547 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبد الرحمان صاحب ہیں، ریاض سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ قیامت تک 73 فرقے بننے والے ہیں، یعنی 70 پر 3 فرقے بننے والے ہیں، اس میں سے 72 فرقے یعنی 70 پر 2 فرقے جہنمی ہیں اور صرف ایک فرقہ جنتی ہے، تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ صحیح دلیل کی روشنی میں وضاحت فرمائیے، اور 72 فرقے کیوں جہنمی ہے اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیے، اور پھر سارے فرقے والے اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبد الرحمان صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین اکرام، جامع ترمذی ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی افتراق الامہ، حدیث نمبر 2640 پر 1 یعنی 2641 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً، بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئی، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، اور یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 2641 نمبر کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا، ومن ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ ہوگا، وہ لوگ ہوں گے، وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والی ہوگی۔ معزز سامعین کرام اور ہمارے عبد الرحمان صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کے اندر، اس حدیث کے اندر، جامع ترمذی حدیث نمبر 2641 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلا دیا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، اور اس کی پہچان اور نشانی بتلاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ یہی ہے وہ کسوٹی جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کون فرقہ ہے جو جنت کے اندر جانے والا ہے، اور ظاہر ہے جس کی زندگی کا منہج، جس فرقے کا اصول، جس کا نصب العین خود قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہوں، وہی ہوں گے جو جنت کے اندر جانے والے ہوں گے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے اب تک اس روئے زمین پر ایک ایسی جماعت رہی ہے جس کا منہج، جس کا مسلک، جس کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کی پیروی کرنا، اور اس کو عرف عام میں ہم اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اہل علم کے بیانات ہیں اس سلسلے میں۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، میری امت 70 پر 3 یعنی 73 فرقوں میں بٹے گی اور ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا، صرف ایک فرقہ۔ اور ظاہر ہے 72 فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کو ایک چھوٹی سی جماعت کہی جائے گی۔
آپ کو میں بتا دوں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الامارہ، باب قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، حدیث نمبر 1920، صحیح مسلم کتاب الامارہ، باب قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، حدیث نمبر 1920۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک چھوٹا سا گروہ، طائفتن کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گروہ کو، آپ طائفتن کے عربی ڈکشنری کے اندر جو اس کا معنی ہے یا اہل علم نے جو اس کا مطلب بتایا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ طائفتن کہتے ہیں ایک چھوٹی سی جماعت کو، اور ظاہر ہے 72 فرقوں کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جو جماعت ہوگی وہ بالکل مختصر ہوگی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ظاہرین علی الحق، ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، اور ان کو نقصان پہنچانے والے کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، وہم کذالک، اور وہ اسی طرح سے حق پر قائم و دائم رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کتاب الامارہ، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، حدیث نمبر 1920 پہ ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المنہاج شرح صحیح مسلم والم نمبر 9 پیج نمبر 76، اور یہ جو کتاب ہے وہ دار الفیحہ دمشق سے چھپی ہوئی ہے اور دار السلام ریاض سے چھپی ہوئی ہے، اس کے والم نمبر 9 پیج نمبر 76 70 پر 6 پہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَةُ فَقَالَ البخاری هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ۔ یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ طائفہ، اس سے مراد اہل علم ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ وقال احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، یعنی اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائفتن کا جو ذکر کیا ہے، اس سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ اکمال الملعم والم نمبر 6 اور پیج نمبر 350 پہ لکھتے ہیں، اور یہی بات علامہ نووی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کے بعد صحیح مسلم کی شرح المنہاج کے اسی حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ انما اراد احمد اہل السنت والجماعت من يعتقد مذهب اہل الحدیث، یعنی یہاں پر جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ اہل الحدیث مراد ہے، اس سے مراد اہل السنہ والجماعت میں سے وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث کے مذہب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اس سے مراد یقینی طور پر اہل الحدیث ہیں جن کا طریقہ کار، جن کا منہج، جن کا لائحہ عمل، اور جن کا منصب، اور جن کا نصب العین، اور جن کا ایمبیشن صرف اور صرف قرآن و حدیث کی اتباع کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں وہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، ان اماموں میں سے ایک ہے جن کی تقلید کو اس روئے زمین پر بہت سارے لوگ لازم، واجب اور ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پھیلانے والوں میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں اور عام انسان ہیں، اور ان کی بات اس وقت تک قابل اعتبار ہے جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہو۔ اور اس بات کو خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا الثوری ولا النخعی وخذ من حیث اخذوا، دیکھو تم نہ میری اتباع کرنا، نہ ہی اوزاعی کی اتباع کرنا، نہ ہی ثوری کی اتباع کرنا، نہ ہی نخعی کی اتباع کرنا، بلکہ تم طریقہ وہ اختیار کرنا جو ان لوگوں نے طریقہ اختیار کیا، ان لوگوں نے قرآن و حدیث کی اتباع کی، تم بھی قرآن و حدیث کی اتباع کرنا۔
انہوں نے اپنی تخلیق سے منع کیا ہے، لیکن چونکہ اس روئے زمین کے اوپر بسنے والے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ان کی تقلید کو واجب اور ضروری سمجھتی ہے، تو ان کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس جماعت سے مراد جو کامیاب و کامران ہیں، جن کو اخیر میں جنت ملنے والی ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، اس سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے تو مجھ کو نہیں معلوم کہ وہ کون سا فرقہ ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ خود ان اماموں میں سے ایک امام ہے جن کی تقلید کو لوگ واجب اور ضروری سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بھی فرمایا، امام بیہقی مناقب الشافعی کے اندر والم نمبر 1 پیج نمبر 477 پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اہل الحدیث کی تعریف و توصیف میں فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فکأنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر ہے۔ اور لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، جو ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کی تشریح میں عبداللہ بن مبارک المروزی رحمہ اللہ جو جلیل القدر محدث اور مجتہد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میرے نزدیک اصحاب الحدیث یعنی اہل الحدیث ہیں۔ آپ شرف و اصحاب الحدیث اٹھائیے، پیج نمبر 40 پر 141 پہ یہ بات موجود ہے۔ تو اہل علم کے اس بیانات سے، ان بیانات سے، اہل علم کے ان بیانات سے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ فرقہ جو جنت کے اندر جانے والا ہے وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے اور منہج پر چلنے والے، اور اس سے مراد اہل علم نے بتلا دیا ہے کہ اہل الحدیث ہیں، یعنی وہ لوگ، سارے لوگ نہیں، سب لوگ اپنے آپ کو خوش نہ سمجھ لیں، بلکہ وہ لوگ جو اہل حدیث کے منہج پر چلنے والے ہوں، صرف نام کے نہیں بلکہ اہل حدیث کے منہج پر چلنے والے ہوں، جن کے زندگی کا طریقہ کار اور دستور اہل حدیث کا منہج ہو، بس وہی لوگ طائفہ منصورہ ہیں جن کے بارے میں بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہے۔ رہا وہ سوال کہ یہ 72 فرقے جہنم میں کیوں جائیں گے، یہ میرا کہنا نہیں ہے بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ کلہم فی النار، میری امت کے اندر جو 73 فرقے بنیں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدۃ، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو وہ کیوں جہنم کے اندر جائے گا؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اٹھائیے، صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت کے اندر جائیں گے سوائے وہ جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر کون آپ کا انکار کریں گے؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، میرا فرمان ہوتے ہوئے، میری شریعت ہوتے ہوئے، میرا کلام ہوتے ہوئے، میرا پیغام ہوتے ہوئے، میرے قرآن کے ہوتے ہوئے، میری حدیث کے ہوتے ہوئے دوسرے رستے کو جن لوگوں نے اختیار کیا ہوگا وہی میرا انکار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، غور فرمائیے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان لوگوں کے جو جہنم کے اندر جائیں گے ان کے چہرے کو آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ کباب کو دیکھتے ہیں نا سیخ پہ لگا کر کے کیسے آگ پہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور وہ لوگ حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اصل وجہ ان 72 فرقوں کے جہنم میں جانے کا یہی ہوگا کہ ان لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا ہوگا۔ اور اگلی آیت یعنی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، اور یہ لوگ جن کے چہرے کو آگ پہ الٹ پلٹ کیا جائے گا، یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا و کبراءنا،
ہم نے اپنے اکابر کی مانی، اپنے بڑوں کی مانی، جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اور راہ راست کون ہے؟ ظاہر ہے راہ راست صرف دو ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی کی فرمان، نبی کا فرمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر موطا امام مالک حدیث نمبر 1872، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہاں پر جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں، اپنے اکابر کی مانی تھی، جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمیں گمراہ کر دیا۔ ان کا اصل سبب جہنم میں جانے کا بس یہی ہوگا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اپنے سامنے رکھا ہوگا۔ اور یہاں پر میں آگے بتلا دوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ سارے کے سارے فرقے جنت میں جائیں گے، فرقے والے ایسا بولتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور یقینی طور پر رستے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمام انسانیت کو دعوت ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، آؤ اللہ کے فرمان کی طرف، آؤ رسول کی رسالت کی طرف، آؤ رسول کی تعلیمات کی طرف۔ دونوں موجود ہے، کلام اللہ بھی موجود ہے، نبی کا فرمان بھی موجود ہے۔ اہل علم نے ان کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے، حق بالکل باطل سے الگ ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اگر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرخروئی چاہیے تو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔